میں جن کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے سامنے اٹھا کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ریاست سے مراد کیا ہے؟ اور اس میں کئی لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ یہ تو گویا آپ جیسے مسیحی دنیا میں پوپ کا اختیار ہوتا تھا کسی زمانے میں صدیوں پہلے، تو آپ گویا اسی طرح پاپائیت پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، تھیوکریسی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ اگر آپ علماء کرام کو نگرانی کا اور فیصلہ سازی کا اور حتمی اتھارٹی کا اختیار نہیں دیں گے تو یہ لوگ اگر قانون سازی کریں گے جن کو سرے سے اسلامی شریعت کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح کی قانون سازی کریں گے، اور اسلامی حدود کی پابندی کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ تو ان سوالات پر بہت تفصیلی بحث ہوئی، اور اس میں بالآخر وہ موڑ آیا جب ایک باقاعدہ دستاویز تشکیل دی گئی جس کو کہا جاتا ہے قرارداد مقاصد۔ اس قرارداد کی منظوری پر 5 دن کی بحث اس سے پہلے ہوئی 1949 میں، مارچ 1949 میں، اور وہ بحث اس وقت بھی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کس نے کیا کہا، 5 دن کی بحث ہے، کوئی 100-125 صفحے کی بحث ہے، انگریزی زبان میں ہے، اور ڈاکٹر بھٹو صاحب کا مشورہ ہے، اور ہم اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے کہ اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں، تاکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا معرکہ طے کیسے ہوا، سر کیسے ہوا۔ تو اس میں ہندو یا دیگر اقلیتوں کی جانب سے اعتراضات تھے، ادھر سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب یا اشتیاق حسین قریشی صاحب یا دیگر حضرات جواب دے رہے ہیں، اور پھر اس میں لیاقت علی خان شہید کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی یعنی اعلیٰ پائے کی تقریر ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بانیان پاکستان نے محض ایک سیاسی وعدہ نہیں کیا تھا اسلامی نظام کا یا اسلامی قانون کا، بلکہ سوچ سمجھ کر طے کیا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس لیاقت علی خان کی اس سپیچ کا، اس تقریر کا عربی میں ترجمہ ڈاکٹر غزالی صاحب نے کروایا تھا، اور وہ الدراسات الاسلامیہ میں شائع بھی ہوا ہے، رفیق کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے، وہ آپ کو دے لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بحث کے بعد بالآخر قرارداد مقاصد منظور کی گئی۔ اس قرارداد مقاصد میں ہمارے دستوری اور قانونی نظام کے بنیادی خط و خال طے کیے گئے کہ پاکستان میں دستوری نظام، قانونی نظام ہوگا کیسے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، بنیادی اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اور آئندہ جو بھی ہم تفصیلی دستور سازی کریں گے، پھر دستور کی روشنی میں قانون بنائیں گے، نظام چلائیں گے، تو وہ ان حدود کے اندر رہ کر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ صرف پاکستان پر ہی نہیں، پوری کائنات پر حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ بالکل اس کا پہلا جملہ ہے، sovereignty over the entire universe to Almighty Allah alone، کہ پوری کائنات پر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اور بھی مزید بھی اس میں تفصیلات ہیں۔ ایک بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ہی سارے اختیارات استعمال کرے گی، اور یہ اختیارات ہمارے پاس امانت ہیں، یہ ایک مقدس امانت ہے، سیکرڈ ٹرسٹ ہے، اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے۔ گویا ہم نے اپنے لیے مان لیا کہ ہم خود ساورن نہیں ہیں، حاکمیت ہماری نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کریں گے، ہم اللہ کے مقرر کردہ حدود کے پابند ہیں۔ آگے مزید بھی باتیں کی گئی ہیں، جن میں مثال کے طور پر ایک بات یہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو حقوق بھی ہوں گے، آزادی بھی ہوگی، جمہوریت بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا گیا ہے ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، اس طرح جیسے اسلام نے کہا ہے، یعنی حقوق ہوں گے وہ جو اسلام نے دیے ہیں، آزادی ہوگی وہ جو اسلام نے عطا کی ہے، جمہوریت ہوگی وہ جو اسلام نے دی ہے،
عدل ہوگا وہ جو اسلام نے دیا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کے لیے معیار اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آزادی پر اسلام کو پرکھنا شروع کریں، بلکہ آزادی سے مراد وہ آزادی ہے جو اسلام نے دی ہے، حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں۔ یہ بنیادی اس طرح کی مزید کچھ باتیں طے کر کے ہم نے آگے کا سفر شروع کیا۔ ظاہر ہے یہ باتیں بہت سے لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور جو لادینی طبقہ ہے اور جو مسائل کھڑے کرنے والے لوگ تھے، تو ایک عام بات یہ کہی جاتی تھی کہ پاکستان میں تو دیگر یعنی بہت سے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں فرقے پائے جاتے ہیں، تو ان کے ہوتے کس کی تعبیر پر عمل ہوگا اور کس کا اسلام نافذ ہوگا؟ یہ بات پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے، اب بھی کہی جاتی ہے۔ تو وہ مرحلہ بھی یوں طے ہوا کہ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جو ہر مکتب فکر میں اپنے اپنے مکتب فکر میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور جن کو عام قبولیت حاصل تھی، انہوں نے کراچی میں ہی بیٹھ کر کچھ نکات طے کیے، 22 نکات جس کو کہا جاتا ہے علماء کرام کے 22 نکات، اور ان سب نے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب نے مل کر بیٹھ کر ایک دستاویز بنائی، 22 نکات طے کیے کہ ان پر ہم سب کا اتفاق ہے، اور یہ اگر دستور میں شامل ہوں تو ہم مانیں گے کہ یہ دستور اسلامی ہے۔ آگے دستور سازی میں جتنے بھی مراحل آئے تو انہی 22 نکات کے مطابق بات ہوتی رہی ہے، اور مثال کے طور پر 1956 میں بالآخر ہم پہلا دستور نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے، 23 مارچ 1956 کو۔ تو اس میں کئی باتیں کہی گئی تھیں جو ان 22 نکات پر ہی مبنی تھیں۔ ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ جو ہم نے قرارداد مقاصد میں طے کیا تھا، جمہوریت جیسے اسلام نے دی ہے، تو یہاں ہم نے ملک کا نام یہ رکھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، سربراہ ریاست مسلمان ہوگا۔ اچھا، مزید یہ کہ بہت اہم بات، 2 باتیں کی گئیں جو آگے بھی دہرائی جاتی رہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی رائج الوقت قوانین ہیں، جیسے میں نے کہا 1947 میں کہا گیا تھا یہ قوانین جاری رہیں گے، تو 1956 کے دستور میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا گیا اور ریاست کی ذمہ داری کے طور پر، فریضے کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ جتنے بھی رائج الوقت قوانین ہیں ان کو اسلام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا، بلکہ الفاظ ہیں کہ قرآن و سنت میں مذکور اسلامی احکام کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ آئندہ جو بھی قانون سازی ہوگی تو اسلامی احکام سے متصادم اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہی تو بنیادی اعلان ہے، یہی بنیادی اصول ہے کہ موجودہ جو قوانین ہیں وہ سارے ہم اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، اور کوئی بھی قانون ہم اسلامی شریعت کے خلاف نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس کام کے لیے ظاہر مسئلہ یہ تھا کہ جو قانون سازی کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے پاس کیا وہ مطلوبہ علم یا جو مطلوبہ شرائط ہیں کیا وہ پوری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ تو دستور میں یہ طے پایا کہ پارلیمان کی معاونت کے لیے ایک کمیشن ہوگا جس میں اہل علم ہوں گے، اور وہ پارلیمان کو اپنی سفارشات دیں گے کہ اس قانون سے یہ امور دور کیے جائیں، یہ چیزیں اضافہ کی جائیں۔ آئندہ اگر کوئی قانون سازی کی جا رہی ہو، پارلیمنٹ اس کمیشن سے رہنمائی لے گا کہ اس میں کیا کریں، کیا چیزیں نکالیں۔ وہ کمیشن بنایا بھی گیا اور کچھ اس کی میٹنگز بھی ہوئیں، کراچی میں ہی بنایا گیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دستور ہی معطل کیا گیا، مارشل لاء لگایا گیا۔ اچھا، لیکن یہ ہم نے یوں کہیں ایک اور مرحلہ طے کیا، پہلے قرارداد مقاصد کی صورت میں، اس کے بعد ہم نے 1956 کے دستور میں باقاعدہ طور پر یہ اعلانات شامل کیے کہ ہم تمام قوانین کو اسلام کے مطابق کریں گے اور اسلام کے خلاف کچھ نہیں بنائیں گے، اور اس مقصد کے لیے ایک کمیشن ہوگا۔ اب